سورہ حجرات سورہ حجرات 49ویں صورت ہے، مدنی ہے اور اس کی آیات 18 اور رکوع 2 ہیں۔ صورت کی آیت نمبر 2 میں حجرات کا لفظ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو اس لفظ کے آنے کی وجہ سے اس صورت میں اس کا نام سورہ حجرات رکھ دیا گیا۔ حجرات جمع ہے حجرتن کی، حجرہ کا معنی ہے کمرہ۔ کچھ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ بارگاہ نبوت کے آداب سے ناواقف تھے، دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر کے باہر سے ہی آپ کو پکارنا شروع کر دیا اور نام لے کے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ صورت میں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور لوگوں کو اس سے منع کر دیا۔ سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے آداب کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا گیا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی امتی کو آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ کسی معاملے میں آپ سے آگے بڑھنا، آپ کی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند کرنا، آپ کو آواز دے کے بلانا، یا یہ خواہش رکھنا کہ حضور میری بات مانیں، حضور میرے مشورے پہ چلیں، ان سب چیزوں کو بڑے واضح انداز میں ناجائز اور ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح صورت میں معاشرت کے حوالے سے کافی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تمام وہ معاملات جس سے معاشرے میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے، بگاڑ آتا ہے اور آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ مثلا کسی کی دل آزاری کرنا، اس پہ ہنسنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، برے القابات سے پکارنا، الٹے الٹے نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو میں رہنا، غیبت کرنا، تو یہ وہ کام ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے اور اجتماعی زندگی کی جو روح ہے اور روحانیت ہے اور یکسانیت وحدت ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح آداب معاشرت کے مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ وہ یہ کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو مسلمان اس وقت میں تماشائی نہ بنے بلکہ سلو کرا دیں۔ آج کل کے دور میں یہ بہت اہم ہے۔ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا، دو بھائی لڑ رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہا ہے، خون نکل رہا ہے، ڈنڈے سے مار رہا ہے، باقی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تماشائی بن رہے ہیں۔ تو یہاں پر صورت میں حکم دیا گیا کہ جب دو بھائی یا دو فریق آپس میں لڑیں تو مسلمانوں کا کام ہے ان میں سلو کرائیں، اور اس طرح عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور کسی پر احسان نہ جتلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قومیت کا ذکر کیا ہے، یہ بتایا کہ قومیت جو ہے وہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، لہذا تم میں سے کوئی قومیت کی بنیاد پہ کسی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر بہتری ہے تو وہ اس کا مدار تقویٰ اور ایمان ہے، لہذا اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم اپنا ایمان اور اپنا تقویٰ بہتر کرو تو پھر تم اللہ کے ہاں بہتر ہوگے۔ سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اولین حق ہے اور ایمان کا بنیادی اور اہم ترین تقاضا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور انہی کے فیصلوں پہ عمل کرو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد اپنا مشورہ، اپنی رائے مت پیش کرو، بلکہ اپنا سر حضور کی اور اللہ کی رائے اور فیصلے کے آگے جھکا دو۔ ہاں، اگر وہ مشورہ مانگے، مشورہ چل رہا ہو، تب تو مشورہ دو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر رائے مت دو، تو پھر وہ ان کے پیچھے چلو۔ اور کسی بھی طرح قول میں، فعل میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، بات چیت میں، غرضے کی زندگی کے ہر کام میں حضور سے کبھی بھی پہل نہ کرو، حضور سے آگے نہ بڑھو۔ پھر آگے دوسرا ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر تمہیں بارگاہ نبوت میں بولنا پڑے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اپنی آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، آہستہ بولو۔ اور آج بھی یہ آیت روضہ مبارک جاتے ہوئے وہاں لکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ادب ہے کہ جس طرح حضور کی زندگی میں تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اونچی آواز نکالنا منع تھا، تو آپ کی قبر مبارک کے پاس جا کر بھی اونچی آواز سے بولنا یہ ممنوع ہے۔ تیسرا ادب بیان فرمایا گیا کہ جب بھی نبی علیہ السلام سے بات کرو تو برابری کی سطح پر بالکل بات نہ کرو، تمہاری آواز
نبی کی آواز کے برابر نہ ہو. یعنی پہلا تھا کہ حضور کی مجلس میں آواز اونچی نہ ہو، اب یہ ہے کہ تمہاری آواز حضور کی آواز کے برابر نہ ہو، بلکہ حضور کی آواز سے تمہاری آواز نیچے اور پست ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ان تحبط اعمالکم میں جو 3 کاموں سے روکا گیا، اگر ایسا نہیں کرو گے، حضور سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، حضور کی مجلس میں آواز اونچی نکالو گے اور حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت اہم احکام ہیں. پھر آگے آیت نمبر 3 میں تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو ان کا انعام بیان کیا. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کے مضمون میں، اور نتیجہ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کی مغفرت ہے اور ہم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر طے کر دیا ہے. آگے آیت نمبر 4 میں چوتھا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں تو آپ کو آواز دے کر نہیں بلانا چاہیے، بلکہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا چاہیے. جب آپ خود باہر تشریف لائیں تو پھر آپ سے ملاقات کر کے آپ کو اطلاع کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کسی طریقے سے خادم وغیرہ کے ذریعے سے اندر اطلاع کروا دینی چاہیے. صحابہ کرام تو ان تمام آداب کو بجا لاتے تھے، وہ تو ان سے بڑھ کے ادب کرتے تھے جس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اور جب سورہ فتح میں گزر گیا ہے، جب سہیل بن عمر آئے تھے حدیبیہ میں، تو انہوں نے تو جا کے نقشہ کھینچا تھا کہ میں نے تو حضور کے صحابہ میں ایسا ادب دیکھا ہے، کسی بادشاہ کے دربار میں درباریوں میں وہ ادب نہیں دیکھا جو حضور کے صحابہ کرتے ہیں. یہ اصل میں ایسا ہوتا تھا، کچھ لوگ نئے آ جاتے جو آداب بارگاہ نبوت سے واقف نہیں ہوتے تھے، تو ان کی طرف سے ایسا کام ہو جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو تنبیہ فرماتے. ہوا یہ تھا کہ ایک قافلہ آیا تھا اور وہ اونچی آواز سے، بنو تمیم وغیرہ کا قافلہ بھی بتایا گیا، اور لوگ بھی تھے، انہیں پتہ نہیں تھا ازواج مطہرات کے جہاں حجرے ہیں وہاں آ کے اونچی آواز سے کہتے یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، معاذ اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے. آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی، لیکن آپ طبی طور پر بہت حلیم تھے، شرم و حیا کے مالک تھے، آپ اس کو برداشت فرماتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نازیبہ حرکتوں پہ روکا اور ان کو صاف حکم دیا کہ اس طرح کرنا تمہارا یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے، اور تم ایسا مت کیا کرو. اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا، فرمایا حکم یہ ہے کہ وہ صبر کریں یہاں تک کہ حضور خود باہر آئیں تو پھر وہ آپ سے ملاقات کریں. آگے آیت نمبر 6 میں ایک اصول بیان کیا، اور اس اصول کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں. اصول یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی بھی آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی فاسق آدمی کسی کی شکایت کرے، کسی پہ الزام لگائے، کسی کے خلاف آپ کو بھڑکائے یا خبر دے، تو آپ اس کی خبر کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہرگز نہ کریں. بس ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق فاجر آئے، غیر معتبر آدمی آئے کوئی خبر لے کر، تو آپ تحقیق کریں. اس کے شان نزول میں اکثر مفسرین نے ولید بن عقبہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق جب مسلمان ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے میں بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. اچھا، ولید بن عقبہ کا پہلے سے اس قبیلہ سے ایک تنازع تھا، دشمنی تھی، جیسے قبائل میں ہوتی رہتی ہے. تو ولید بن عقبہ اس ڈر سے کہ میں اگر اس قبیلے کے پاس چلا گیا وہ تو میری دشمنی ہے پرانی، کہیں قتل نہ کر دیں، وہ راستے ہی سے واپس ہو گئے. اور بعض روایات میں ہے کہ قبیلے کے سردار اور حضور کے سسر حضرت ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کے اس قاصد کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے. تو ولید کو خبر ہوئی، وہ یہ سمجھے کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، کیونکہ دل میں خوف تھا. تو ان سے ملے بغیر ہی یہ واپس مدینہ میں آ گئے اور جا کے حضور سے شکایت کی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس پر حضور کو بہت تکلیف ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی کہ ابھی نیا قبیلہ مسلمان ہوا ہے اور وہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں.
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تحقیق کے حال کے لیے اور ولید بن عقبہ کی بات کی تحقیق کے لیے اور ان کی رپورٹ درست ہونے کی صورت میں ان سے جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ اس دوران حارث بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہیں آ کے ساری بات بتا دی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنی المصطلق کی بستی کے قریب پہنچ کر ٹھہرے اور انہوں نے کچھ لوگ بھیجے اندر تحقیق کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، پکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ واقع ہوا، اس پر پھر آیت نازل ہوئی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی غیر معتبر آدمی خبر لے کے آئے تو آپ رک جائیں جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں۔ اب یہاں پر ایک بات رہ گئی کہ یہ واقعہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، تو ان سے غلطی کیسے ہو گئی، ان کو پھر فاسق کیسے کہہ دیا؟ اس کے ایک دو جواب سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابی سے اس طرح غلطی ہو جانا یہ ناممکن نہیں ہے۔ دیکھیے نبی معصوم ہوتا ہے کہ اس سے صدور خطا نہیں ہوتا، اور جو صحابی ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے محفوظ عن المؤاخذۃ فی الآخرہ، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کسی غلطی کا مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہوگی ہو، غلط فہمی ہوگی ہو، کچھ ہو گیا ہو، یا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اصل میں حضرت ولید کو کسی اور شخص نے بتائی تھی یہ بات، ان کے دل میں بھی ڈر تھا، تو اس کی بات کی وجہ سے وہ آگے آ کے انہوں نے حضور کو بات بتا دی۔ تو قرآن کریم نے جس کو فاسق کہا ہے وہ ولید نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو حضرت ولید کو آ کے خبر دینے والا تھا۔ بہرحال اس میں ایک عام ضابطہ بیان کیا ہے، کوئی بھی ہو، ولید ہو یا اور خبر دینے والا ہو، اس کو فاسق کہنا مقصد نہیں بلکہ اصول بتانا مقصد ہے۔ کوئی غیر معتبر آدمی آ کے خبر دے تو پھر آپ اس کی خبر پہ کوئی کارروائی نہ کریں بلکہ آپ تحقیق کریں۔ پھر اگلی آیت نمبر 7 کے شروع میں فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اور لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ اگر وہ اللہ کے رسول تمہاری باتیں مان لیں بہت سے معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کیونکہ اس موقع پر بعض لوگوں کا اصرار تھا کہ بس ولید نے خبر دی ہے، بڑی خطرناک خبر ہے، تو ان پر تو حملہ کر دینا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کو اس طرح کی بات کہنا، اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ حالات خراب ہو جاتے اور تم خود مشقت میں پڑ جاتے۔ تو اس چیز یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح بغیر تحقیق کے کارروائی کرنے کا نبی کو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 7 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفات بیان کی ہیں کہ حضور کی صحبت میں رہ کر جو ان کے اندر خوبیاں آ گئیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزجل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر کو اور نافرمانی کو اور فسق کو ناپسند کیا ہے، اور یہی لوگ جو ہے اولئک هم الراشدون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے رستے پر ہیں۔ تو حضور کی صحبت کی برکات بھی یہاں پر بتا دی ہیں۔ آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے یا دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کا لڑنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ دو بھائیوں کا آپس میں لڑنا، تو لہٰذا اس کو اسی نظر سے دیکھو کہ لڑنے والوں کو ان کے حال پہ مت چھوڑو، خاموش تماشائی مت بنو، لڑنے پہ خوش مت ہو، بلکہ فوراً صلح کرانے کی کوشش نہ کرو، اور جب تک تم ان کے درمیان صلح نہ کرا لو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو۔ یہ حکم ہے، اور آج مسلمان اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے۔ دو بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، دو گھروں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، دو خاندانوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیچھے سے خوش ہوتے ہیں اچھا ہوا۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی لڑے تو فوراً اس کو روکے، صلح کروائے، اور جب تک صلح نہ ہو چین سے نہ بیٹھے۔ اس آیت پہ آج امت کو عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر تو صحابہ بھی آپس میں لڑے تھے، تو دیکھو بھائی، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے آپس کے اختلافات ہیں، مشاجرات ہیں، وہ ایک اختلاف تھا، اور اس کا منشا وہ امانت، دیانت، تقوی، خشیت الہی اور اختلاف رائے تھا۔ اس میں انہوں نے اپنی رائے پہ عمل کیا ہے، اور اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد ہو اور مجتہد اپنی رائے پہ عمل کرے، اگر تو اس کی رائے درست ہے، اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک اجتہاد کا اور ایک درست
رائے کو پا لینے کا، اور اگر وہ غلطی بھی کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے اجتہاد کرنے کا۔ تو اس موقع پہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لہٰذا ان پر طعن و تشنیع کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں اس قسم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے مشاجرات کو غلط الفاظ سے یاد کرتے ہیں یا ان کے بارے میں اپنی زبان یا اپنی قلمیں کھولتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے ان کے اپنے ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ ہماری تلواریں صحابہ پہ چلتیں، لہٰذا اب ہم اپنی زبانوں کو صحابہ پہ چلانے سے باز رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ آپس میں مذاق نہ اڑائے، مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، اور یہ بہت معاشرتی بہت سنگین جرم ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے پھر اس کی حد کی عزت ہوتی ہے اور وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، قوم کا ایک معنی لوگ بھی ہوتے ہیں، مرد، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ حالانکہ صورتیں دو اور بنتی ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا۔ تیسری صورت اور چوتھی وہ یہ کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یوں کہا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا لیتے یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا لیتی۔ اس سے منع اس واسطے نہیں کیا کہ اس کام کے لیے یہ ہوتا کہ مرد عورت اکٹھے بیٹھتے، جب ان کو اکٹھا بیٹھنا ہی منع ہے۔ مخلوط اجتماع بغیر پردے کے مرد عورتوں کا اکٹھا بیٹھنا شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر یوں روکا جاتا پھر سے کوئی یہ سمجھتا کہ مرد عورت کا اکٹھے بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا، باہمی اتفاق اتحاد کی باتیں کرنا تو درست ہے، لیکن مذاق اڑانا درست نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ان دو صورتوں کو ذکر نہ کر کے یہ واضح کیا ہے کہ اس طرح کی مجلس ہی غلط ہے کہ مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوں۔ اس وجہ سے ان دو صورتوں کو ذکر نہیں کیا، اور صرف دو صورتیں ذکر کی ہیں، 4 صورتیں ذکر نہیں کی۔ آیت نمبر 11 ہے۔ بڑے اچھے حکم دیے جا رہے ہیں اسی آیت میں کہ لا تنابذوا بالالقاب، کسی کا برا نام نہ رکھو اور کسی کو غلط نام سے نہ پکارو۔ اگر کسی سے جاہلیت میں کوئی گناہ ہو گیا، اب وہ ایمان لے آیا، اب ایمان لانے کے بعد تم اس کو اس کا وہ گناہ یاد نہ کراؤ، اس کو بھول جاؤ، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اس واسطے جب آدمی بہت زیادہ گمان کرتا ہے تو پھر کچھ گمان ہیں جو جائز ہوتے ہیں، کچھ گمان واجب ہوتے ہیں، کچھ گمان مباح ہوتے ہیں، کچھ گمان حرام اور ناجائز ہوتے ہیں۔ جب تمہیں گمان رکھنے کی اور دوسرے کے بارے میں گمان کرنے کی عادت پڑ جائے گی، تم زیادہ گمان کرنے والے ہوگے تو پھر تم برے گمان سے بھی نہیں بچ سکو گے۔ اس وجہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اس واسطے ان بعض الظن اسم، کہ کئی سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ گمان جو بدگمانی میں آ جائے، برا گمان کرنا۔ یہاں پر ظن جو ہے وہ برے گمان کے بارے میں ہے۔ جب تم گمان رکھنے کا معمول بنا لو گے، پھر فطرت انسانی یہ ہے، اچھا گمان رکھنے والے کم ہوتے ہیں اور برا گمان رکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا تم کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ اور علماء نے عجیب بات کی ہے کہ حسن ظن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتے، اس کے لیے دلیل مانگتے ہیں، اور بدگمانی کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں مانگتے۔ ہم کسی کو دیکھ کے فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سب یہ اصول بنا لیں کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، بدگمان نہیں ہوں گے، ہاں اگر کوئی واضح دلیل آ جائے بدگمانی کی تو اس کو دلیل کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے، تو اس سے معاشرے میں بہت امن اور بہت سکون پیدا ہو جائے، اور جو معاشرتی آپس کی برائیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے۔ پھر اگلی آیت نمبر 12 میں فرمایا ولا تجسسوا، کہ بلا ضرورت کی جاسوسی کرنا یہ نہ کرو۔ لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں غیبت نہ کرو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی برائی کرنا، اگر وہ برائی اس کے سامنے کی جائے تو اس کو تکلیف پہنچے، اگر برائی اس میں نہ پائی جائے وہ بہتان ہے۔ تو غیبت وہ برائی ہے جو پائی جاتی ہے لیکن پیچھے بیان ہوتی ہے۔ اور غیبت کرنے کو کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو جتنی بری حرکت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اتنی ہی بری حرکت غیبت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے
الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور بہت کم مجلسیں ایسی ہیں جو غیبت سے پاک ہوتی ہیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کو اس حکم پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اپنی مجلسوں کو اور اپنی زبانوں کو اور اپنے کانوں کو غیبت جیسے گناہ سے بچانا چاہیے۔ اس میں اپنا سارا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے اور دوسرے کا گناہ اپنے کھاتے میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں واقعہ بیان کیا ہے قبیلے کا، بنو اسد کے کچھ لوگ تھے، قحط کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ آئے اور غلہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ابھی دل سے مومن نہیں تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی گئی کہ تم اتنے دعوے نہ کرو، پہلے دل سے ایمان لاؤ۔ اور ان کے اظہار ایمان کا انداز بھی ایسا تھا جیسا کہ وہ ایمان لا کے اللہ اور اس کے رسول پر احسان کر رہے ہوں، کیونکہ زبان سے اقرار کر رہے تھے، اور زبان سے اقرار کرنے کو اسلام کہتے ہیں اور دل سے تصدیق کو ایمان کہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں راسخ ہوا ہے، ابھی تمہاری زبان پہ ہے، تو اسلام تو کہہ سکتے ہو، اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے۔ اس میں دلیل ہے متکلمین کی کہ ایمان وہ دل کا عمل ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اسلام وہ اقرار زبانی کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ ان کا انداز یہ تھا کہ شاید کہ وہ اسلام لا کے احسان کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو آیت میں فرمایا جا رہا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔